اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج ہم آئی جی سی ایس سی او لیول اردو ایز اے سیکنڈ لینگویج کی کتاب اس کے جو ریڈنگ کمپریہنشن ہے اس کے کا ایک پیرا پڑھیں گے اور اس کے صفحہ کے دوسری طرف جو سوالات ہیں ان کے جوابات دیں گے۔ تو چلیں آئیے اب ہم پڑھتے ہیں۔ برقی کتب کے بارے میں درج ذیل عبارت کو پڑھیے اور صفحہ کی دوسری طرف سوالات کے جواب لکھیں۔ جدید دور میں سائنس اور اس کی ایجاد انسانی زندگی پر دن بدن اثر انداز ہوتی جا رہی ہے۔ دن بدن کا مطلب ہے ہر آئے دن یا ہر دن اثر انداز ہونا، ان پہ حاوی ہو جاتی ہے۔ سائنس نے انسانی زندگی کو بہت ہی آسان بنا دیا۔ جدید سہولتیں مشکل سے مشکل کام کو بھی آسان بناتی جا رہی ہیں۔ سائنس نے انسان کے بہت سے مسائل کا حل تلاش کر لیا ہے، جس سے انسان بہتر زندگی گزارنے کے قابل ہوا ہے۔ سائنس کی سب سے بڑی ایجاد انٹرنیٹ ہے، جس نے پوری دنیا کو عالمی گاؤں یعنی گلوبل ولیج کی شکل دے دی ہے۔ پوری دنیا میں انسان کسی بھی حصے یا کسی بھی کونے سے آسانی سے ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے۔ انٹرنیٹ کی دنیا ایسی وسیع اور گہری ہے جس میں انسان ڈوبتا ہی جاتا ہے۔ کتاب اور انسان کا تعلق صدیوں پرانا اور بہت گہرا ہے۔ کتاب انسان کی بہترین دوست ہے اور یہ انسان پر گہرے اثرات مرتب کرتی ہے۔ لوگ کتاب کو کتب خانوں میں جا کر یا دکان سے خرید کر پڑھتے تھے، لیکن انٹرنیٹ نے کتب خانوں کا مطلب ہے جو لائبریریز ہیں، جہاں پہ کتابیں رکھی جاتی ہیں، اور دکانوں پر پڑھی کتابوں کی اہمیت ختم کر دی۔ اس کی جگہ برقی کتب نے لے لی ہے۔ انٹرنیٹ کے بے شمار فوائد میں سے سب سے زیادہ معلوماتی فائدہ برقی کتاب یا ای بک کا ہے۔ برقی کتب کی ایجاد مائیکل سرن ہارٹ نے کی، جس نے کتاب کو انٹرنیٹ پر ڈال کر سائبر کی دنیا میں ایک نئی چیز کی بنیاد رکھی۔ اس بے ضرر سی کاوش نے ایک انقلاب برپا کر دیا۔ بے ضرر، جس کا کوئی نقصان نہ ہو۔ کاوش ہوتا ہے کوشش۔ اس کی بدولت اب دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھا ہوا شخص دنیا کے کسی دوسرے کونے میں موجود کتاب کو آسانی سے پڑھ سکتا ہے اور اس سے استفادہ کر سکتا ہے۔ یعنی استفادہ کا مطلب ہے اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اگر آپ کتاب کی زبان نہیں سمجھتے تو یہ آپ کی زبان میں ترجمہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ آپ اس کو ریکارڈنگ کی صورت میں بھی سن سکتے ہیں۔ جولائی 1971 میں ہارٹ نے ایک اکاؤنٹ میں کتاب ڈالنا شروع کی، جس سے کوئی بھی اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتا تھا، جس سے دنیا کی پہلی ای بک کا آغاز ہوا۔ اس طرح دنیا کی پہلی ڈیجیٹل لائبریری وجود میں آئی، جس میں زیادہ سے زیادہ برقی کتب کو شامل کیا گیا تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ استفادہ کر سکیں۔ ابتدا میں یہ کتابیں سادہ ٹیکسٹ اور پھر PDF HTML کی شکل میں بھی لکھی گئیں۔ 2003 میں ان کتابوں کو ڈاؤن لوڈ کرنے کی سہولت بھی آ گئی۔ 2007 میں پہلی بار لنک ٹیکنالوجی کو مارکیٹ میں پیش کیا گیا اور یوں منٹوں میں ہم ہر کتاب تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ ای بک کا
سب سے زیادہ فائدہ یہ ہے کہ جو کتاب بازار میں مہنگے داموں دستیاب ہیں وہی کتابیں ای بک میں بہت کم قیمت پر مل جاتی ہیں. جیسے 600 کی کتاب 200 میں مل جاتی ہے. اس سے ہمیں بہت سی کتابوں کا بوجھ بھی اٹھانا نہیں پڑتا اور گھر میں کتابیں رکھنے کے لیے مخصوص جگہ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. جدید دور میں برقی کتب بہت اہمیت اختیار کر گئی ہیں اور کاغذی کتب کی اہمیت بہت کم ہو گئی ہے. تو بچوں یہ تھی ریڈنگ پیراگراف کی. صحیح تلفظ کے ساتھ ہی کتاب میں جو الفاظ تھے وہ ادا کیے گئے. اب اس کی ہم کرتے ہیں مشق. سوال نمبر 1، کس چیز نے انسان کی زندگی کو سہل بنا دیا؟ اس کا جواب ہم تلاش کرتے ہیں پیراگراف سے. تو اس کا جواب ہے سائنس نے انسانی زندگی کو بہت ہی آسان بنا دیا. سوال نمبر 2 ہے، سائنس کی بڑی ایجاد کون سی ہے اور اس سے مرتب ہونے والا کوئی ایک اثر بتائیے. تو سائنس کی سب سے بڑی ایجاد انٹرنیٹ ہے جس نے پوری دنیا کو عالمی گاؤں کی شکل دے دی ہے. اور انٹرنیٹ کی وجہ سے دنیا میں انسان کسی بھی حصے یا کسی بھی کونے سے آسانی سے ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے. سوال نمبر 3 ہے، ای بک یا برقی کتب کی ایجاد کس نے کی؟ تو اس کا جواب ہے ای بک یا برقی کتب کی ایجاد مائیکل سرنہارٹ نے کی. سوال نمبر 4 ہے، دنیا کی پہلی ای بک کا آغاز کب ہوا؟ جولائی 1971 میں ہارٹ نے اکاؤنٹ بنایا اور اس میں کتابیں ڈالنا شروع کی. ای بک کے کوئی سے 2 فوائد بتائیں. اس ای بک کا فائدہ یہ ہے کہ جو کتابیں بازار میں مہنگے داموں میں دستیاب ہیں وہی کتابیں ای بک میں بہت کم قیمت پر مل جاتی ہیں. اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اس سے ہمیں بہت سی کتابوں کا بوجھ بھی اٹھانا نہیں پڑتا. سوال نمبر 6 اور یہ آخری سوال ہے کہ ای بک نے کس کی اہمیت کو کم کر دیا؟ تو یہ کاغذی کتب کی اہمیت کو کم کر دیا. ای بک نے کاغذی کتب کی اہمیت کو کم کر دیا. تو پیارے بچوں یہ تھی ای بک کا پیراگراف. ہم نے اس کے کویشچن آنسر جو اس کے پیراگراف کے آگے دیے ہوئے تھے وہ بھی ہم نے کر لیے. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھنے میں آسانی رہے گی. انشاءاللہ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.